سہولیات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ بہرے خدا امداد کن آمین یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلو قاسم زادہ گنگو گمار امداد کن آمین حضرات آپ حضرات نے ہمارے نقیب اہل سنت خطیب اہل سنت محترم المقام واجب الاحترام عزت مآب سے مصطفیٰ سن کر مصطفیٰ سن کر روح جب مسلتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مسلتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مسلتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مسلتی ہے تو عاشقوں کے چہرے عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی چہرے سے سبحان اللہ. اور شعر ملاحظہ کریں کہ ان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کے صدقہ پیتے ہیں ان کے صدقے کھاتے ہیں ان کے صدقے پیتے ہیں ان کے صدقے کھاتے ہیں. ایسا جیسے ہمارے جناب یوسف سمجھی صاحب آپ جب آتے ہیں تو آپ کے اندر جیسے کہ دھکا لگا کے آپ کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. ہاں حضرات مجھے ایسا محسوس ہو رہا. حضرات مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک باپ کے 5 بیٹے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار دنیا حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہی ہے انہوں نے اپنے باپ کو ہم کی حج کو بھیج دیا مگر باپ بلا کا تندرست تھا. حضرات اب بیٹوں نے کوشش کر کے باپ سے کہا کہ باپ تم بھی درخواست لگا دو تم بھی حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے جاؤ لوگ جائیں ہیں. اب باپ نے سوچا یہ چھوڑیں گے نہیں بات کام چلے گا کیسے کنارا کشی ہوگی کیسے. حضرات اب باپ نے
باپ کو پیسے جمع کر کے اولاد میں بیٹوں نے دے دیے، اب باپ چلے گئے درخواست لگانے کے لیے، لیکن کسی نہ کسی ہنر سے ماسٹر بھی چلے آئے۔ اب مختصر یوں سمجھ لیجیے کہ جب تمام زائرین صحابہ جب حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے گئے، انہوں نے بھی وہاں سے سامان باندھا اور دلی میں آن کے ایک روم لے کر کے جنت کا اور وہاں اپنا کرنا۔ اور جب ٹائم کال کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب لوگ حجاج کرام کا قافلہ واپس آنے والا، تو انہوں نے بھی جا کے گھر سامان رکھ دیا دلی میں، کوئی حضور کی ماشاء اللہ میں۔ اگر اب جیسے ہی گھر پہنچے، اب لوگ جو سے ملنے کے لیے دوسرے حجاج کرام کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا یار سالہ سب کسی تو گئے تھے، چلو ان سے بھی ملاقات کرتے۔ اب لوگ چند اکٹھا ہو کر کے آئے، رات اور آنے کے بعد میں کہا کہ حاجی صاحب آ گئے، کہاں آ گئے؟ اب جو اور حجاج کرام سے کہا یار بوٹی گئے تھے ہم نے، ہمیں تو کہیں ملے نہیں، نہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ملے اور نہ کعبہ معظمہ کی سرزمین پر ملے۔ کہا چلو دیکھتے کہ کہاں رہے ہوئے اتنے دنوں۔ پہنچے حاجی صاحب کی بات کہا حاجی صاحب آپ حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، کہاں گیا تو تھا؟ کہاں پھر مقام بابا کی خریدی کی ہوگی آپ نے؟ کہا اور پوری کرتا جب میں وہاں پہنچ گیا تھا تو آپ نے عرفات میں بھی گئے ہو گے؟ کہاں گیا، مینا کے اندر بھی گیا۔ اب انہوں نے پوچھ لیا تم نے حجر اسود جو ہے، جنگ اسود جو ہے، اس کا بوسہ قریب سے آپ کو مل گیا یا دور ہی سے آپ نے جو ہے دھوکہ لیا؟ آپ کو سمجھے کہ یار حجر اسود کیا ہے؟ انہیں یہ پتا حجر اسود جنتی پتھر ہے، کعبہ معظمہ کے اندر نصب ہے۔ حضرات وہ جنتی پتھر جب آیا تھا خوبصورت تھا، حسین تھا، لیکن آج حجاج کرام سے پوچھا جائے تو وہ سنگ اسود آج کالا پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو چوستے ہیں۔ حضرات اب انہوں نے پوچھا کہ تم نے سنگ اسود کا بوسہ لیا؟ کہا رے بات کر لو ہم سنگ اسود کی، جس دن سے گیا تھا میرے ساتھ تھا وہ تو بڑا موٹا ہو گیا، بہت موٹا ہو گیا، میرے ساتھی کا اسے یہی پتا نہیں تھا چیزیں گیا نہیں۔ آزاد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے یوسف تنبلی صاحب جب آپ کو آئیں گے اور آپ کے اندر جو فرماش پیدا کریں گے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، اور ہم اگر پڑھتے رہیں گے تو آپ سبحان اللہ دیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان سے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی چوکھٹ کائنات پلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر۔ اور حضرات سے مراقبہ کریں کہ تھام کر شہیدی کی رحمتوں کی انگلی کو، تھام کر شہیدی کی رحمتوں کی انگلی کو، جنت محبت میں، جنت محبت میں زندگی تغلتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت میں
اور ایک عاشق رسول کا عشق مانا کہ کاشف و نظر آتے خواب کے طریقے سے، کاشف و نظر آتے خواب کے طریقے سے، میری دیدائے عقیدت، میری دیدائے عقیدت پہروات ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ بات پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا وصفی اللہ مولانا صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے میرے پیارے محبوب کہہ دو کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اعظم کی اتباع کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا فرماتے فاتبعونی، میری اتباع کرو جی اور جب تم رسول اعظم کی اتباع کر لو گے، جی جب رسول اعظم کی اتباع فرما برداری کر لو گے، رسول اعظم کی محبت کو دل کے اندر بسا لو گے، تو میری ملت کے نوجوانوں اگر تم رات کی تنہائیوں میں عبادت کرو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی سے محبت کرنے والے ہو، اور نبی کی محبت کو لے کر کے اگر تم رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو ختم کرو گے تو رب کائنات تمہاری نمازوں کو مقبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تم سے محبت کر لے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لے تو رب کائنات اس کی مغفرت فرما دیا گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات، اب اتباع فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ حضرات گرامی، اتباع فرما برداری ابھی آپ نے مجھ سے قبل خطیب اہل سنت سے سنا کہ اتباع فرما برداری وہ ہے کہ جو آقا کی محبت میں نماز اگر پڑھی جا رہی ہے تو آقا کی محبت میں پڑھی جائے، آقا سے محبت کی جائے، اور ایسی محبت کی جائے کہ دنیا والے سے کسی سے ایسی محبت نہ کی جائے جتنی کہ آقا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ عمر فاروق اعظم کا نام تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ عمر فاروق اعظم ہیں کہ آپ نے ان کا جلال کو سماعت کر لیا ہے کہ اگر نبی کا غدار اگر بارگاہ عمر میں آ جاتا تھا تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس بات طور پر بتاتا چلوں، حضرت عمر فاروق اعظم سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، نہ اپنے والد گرامی سے اتنی محبت کرتا ہوں، نہ اپنے خاندان والوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، نہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ دنیا کے اندر کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنی آقا تم سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر ابھی تمہارا کامل ایمان نہیں، جبکہ آقا نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ سب تمام دنیا والوں سے زیادہ آقا سے محبت کرتا ہوں، غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ جان باقی رہ گئی تھی۔ آخر میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی جان سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر کامل ایمان،
آج کا دور حضرات ہم بڑے محبت کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن محبت تمہاری تبھی صحیح ہوگی کہ جب تم نبی کو اسوہ حسنہ کو اپناؤ گے. حضرات نمازیں پڑھو گے، آقا کے کردار کو اپناؤ گے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرو گے، تب یہ تمہارا دعویٰ سچا ہوگا. ارے اس نبی نے تمہاری خاطر اپنے آرام کو حرام کر دیا تھا. حضرات گرامی تمہاری خاطر مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر باندھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اگر تمہیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے، اگر تمہارے گھر کے اندر غربت ہو، تو میری اس بھوک کو یاد کر لینا اور اپنے دل کے اندر جو ہے اس چیز کا احساس. اور میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا، شاعر اسلام نے پیش کیا ہے کہ آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر اور دنیا کے ہر غریب کی غربت، دنیا کے ہر غریب کی غربت غریبی بے کر خدا کو جانے کی قیمت خرید لی. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا سے محبت کرو، جب آقا سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات آؤ میں اس نبی کی بارگاہ میں لے کر چلو جس نبی نے آج میری ملت کے نوجوانوں آقا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے نتیجے اہل سنت نے بتایا کہ جمعے سے جمعہ تک، اور جب جمعہ پڑھ لیا تو پھر دوسرے جمعے تک انسان مسجد کے اندر جا رہا ہے. لیکن آؤ اس نبی کے آخر الزما کی بارگاہ میں تمہیں لے کر کے چلوں. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جس کا گزر بے وقت پر سے نہ ہو. حضرات اس آخری بات کو اس آیت کریمہ کا شان نزول اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اختتام پر پیش کروں. حضرات جب آیت کریمہ کا نزول ہوا میرے آقا کو ہم گناہ گار یاد آ گئے کہ میری امت کیسے پار کرے گی، کیسے گزرے گی اس پل صراط سے. وہ پل کیا ہے حضرات؟ وہ راستہ ہے جنت میں جانے کا، جہنم سے اوپر سے. حضرات اس راستے کو کیسے پار کرے گی؟ میرے آقا جبل صلاح کی تنگ و تاریک کردار کے اندر جا کر کے اپنی پیشانی کو نوچیلے پر رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب بے نیاز میرے گناہ گار امتیوں کی بخشش کا وعدہ فرما لے. سبحان اللہ سبحان. حضرات نوکیلے پتھروں پر پیشانی ہے میرے آقا کی، رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اے مالک و مولا میرے بڑے گناہ گار امتی ہوں گے، کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی جو کہ میرے امتی نہ کریں گے. حضرات گرامی آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا دعویٰ کرتے ہیں. حضرات میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، ہماری سفارش کر رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب علیہ السلام کی تنگ و تاریک گار کے اندر نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حضرات گرامی حاضر ہوتے ہیں، تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا امیدواری آپ نوکیلے پتھروں پر سے پیشانی کو اٹھا لیجیے. حضرات صدیق
اکبریہ کے بعد دوسرے تمام صحابہ کرام کا جنم بصیر آقا کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتا ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان نوکیلے پتھروں پر سے پیشانی کو اٹھا لیجیے. میرے آقا نوکیلے پتھروں پر سے پیشانی کو نہیں اٹھا رہے ہیں. حضرات کس کی وجہ سے ہے؟ حضرات اس لیے ہے کہ اپنے گناہگار ہم گناہگار یاد آ گئے تھے. حضرات آقا اپنے امت کی محبت میں نوکیلے پتھروں پر پیشانی کو رکھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ نوکیلے پتھروں پر سے پیشانی کو نہیں اٹھاتے ہیں. تمام صحابہ نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہ چلو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہو سکتا ہے آقا اپنی شہیدی دیکھی اپنی شہیدی نفس جگر کے کہنے سے نوکیلے پتھروں پر سے پیشانی کو اٹھانے. میرے آقا یہ صحابی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں خاتون جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوکیلے پتھروں پر پیشانی کو رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ ہمیں فریاد کر رہے ہیں رو رہے ہیں. حضرات گرامی جیسے ہی خاتون جنت نے سنا جو چینوں بے قرار ہو جاتی ہیں اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. حضرات یاد کریں ہماری ماں اور بہنیں بھی حضرات گرامی سے خاتون جنت کہ جس کے سر کا بال آسمان کے چاند نے نہ دیکھا ہو دنیا والوں نے نہ دیکھا ہو. خاتون جنت کا ایسا پردہ تھا اور وہ چادریں تکفیر کہ جس میں 72 جگہ سے کھٹی ہوئی تھی اور حضرات بعد لگے ہوئے تھے. خاتون جنت کے لباس کا عالم یہ ہے لیکن حضرات کردار دیکھیں خاتون جنت کا. آج کا انسان اگر اسے ذرا سا پد مل جاتا ہے تو اس کا بیٹا اتنا پھول جاتا کہ میرے ابا حضور کی تو کردار یا میرا کوئی دنیا والا نہیں بگاڑے گا. لیکن حضرات خاتون جنت کے والد گرامی دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں لیکن عبادت کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا آرام سے سوتی ہے لیکن مصطفیٰ کی لختے جگر اپنے نور عین کو سنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیتی ہیں جھکا دیتی ہیں. صبح کی صبح صادق ہو جاتی ہے رب کی بارگاہ میں حضرات گرامی سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے مالک مولا یہ تیرے حبیب کی بیٹی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو تلاش کر رہی ہے. میرے پیارے مسلمانوں حضرت خاتون جنت نے دنیا کا مال و متا نہیں مانگا تھا جاؤ حشمت نہیں مانگی تھی حضرات گرامی اور نائی کا جوڑی کپڑے مانگے تھے رب سے. اگر مانگا تھا تو کیا مانگا تھا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے مالک مولا تو اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے حبیب کی بیٹی تیری دل کھول کر عبادت ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت قاری محمد احمد صاحب قبلہ نعرے غوثیہ مسلک اعلیٰ حضرت جمال مصطفیٰ کانفرنس نعرے تکبیر. اللہ میرے دوستو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی ابھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے آج تو تمہیں سجدہ جوڑی کپڑے عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. کم سے کم تم بھی تو اس خاتون جنت کی کنیزان ہو اسلام کی مقدس شہزادی ہو. تم بھی تو اللہ کے رسول کی اس لختے جگر کے حصہ حسنہ کو اپنے سینے میں بچا لو. حضرات ان عورتوں کا معاملہ تو ایسا آتا ہے حقیقت یہ ہے اللہ رحم فرمائے کہ اگر نماز کا معاملہ سننے کا آ جائے تو بڑی سے بڑی بڑی بھیڑ ہوگی لیکن پتہ لگے گا کہ نماز سے صاف ہوگی. اگر ہمت کی گاڑی آ جائے تو کہہ دیتے ہوگا نا شادی صاحب تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہے ہماری زبان جو ٹھیک ہے. جی جی اگر گاڑی دینے کا آ جائے تو پورے محلے کو سنا دے اور مسئلہ نکال کے لا دی دو تو کسی حدیث کے اندر نہ لے ایسے مسئلے لے کے آ دی. حضرات کی بالکل میں معائنہ کرتا کوئی ہنسانے کے لیے وہ نہیں کرتا جس جگہ پر میں امامت کرتا ہوں. جی جی وہاں ایک بڑی دوری تھی ان کے 2 بیٹے تھے جس کا ایک کا نام ایک کا نام اسماعیل ہے. جی تو بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. تو ان کی ایک بوڑھی ماں تھی اور ان کے بعد جی جب رحمت اللہ تھا تو اب وہ بڑی بوڑھی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ایک سنجیدہ عورت پہنچی. میں نے کہا ذرا ان کی نماز سن کے دیکھو. جب تو پہنچی ان کے پاس اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ اماں ذرا نماز تو سنا دو کیا کیا پڑھتی ہو وہ نماز سنانا انہوں نے شروع کی.
جب نماز سنانا شروع کی تو جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی بیٹی میری زبان اتنی لگی صحیح ادا نہیں ہوتی ہے، جیسی میرے یاد ہے میں تجھے سنائی دے رہی سنانا شروع کر دی، اور جب پہنچی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، السلام علیکم اے مستعد کے ابا، السلام علیکم یا اسماعیل کے ابا، آخر ایسا کیوں کر رہی ہو، کیوں آخر تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہنے لگی ایسا ہے یہ مستعد کے ابا کا نام ہے، اگر نام لے لوں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہی بات ہے یہ ہے، اور سب ہماری ماں بہنوں کا اگر گالی دینے سے آ جائے ٹی وی دیکھنے سے آ جائے کام بھاڑے میں چلا جائے لیکن ٹی وی کا کام نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ حضرات کو میں یہ کر رہا تھا مجھے بات پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھا جائے گا، جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم عمل کریں، اور اگر ہم عمل نہ کریں حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں صحابہ کرام جیسے ہی جا کر کے آپس ہی کہیں کی بیٹی خاتون جنت کی بارگاہ ناری کا پیش کیا، چلنے کے لیے تیار ہو گئی، ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور بولنے کے بعد میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے اتنے بے چینوں بے قرار ہو رہے ہیں، اگر کل میدان معاشر قائم ہوگی اور جب تمہارے گناہگار امتیوں کا حساب و کتاب ہوگا، اگر رب تمہارے امتیوں کی بخشش نہ فرمائے گا تو میں حضرت امام حسن کا وہ بہر آلو کا جامع رکھ کر کے سفارش کروں گا، اور اگر کبھی اس پر بھی راضی نہ ہوا یا رسول اللہ اگر کبھی اس پر بھی راضی نہ ہوا تو حضرت امام حسین نے جو میدان کربلا کی دھرتی پر 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد اسلام کی آزادی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے جو اپنا خون دیا ہے وہ خون آلودہ جامع رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، اے بجان سر سجدے سے اٹھا لیجیے، لیکن میرے آقا بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک مولا تو میرے گنہگار امتیوں کی بخشش کا وعدہ کر لے، لیکن میرے پیارے یاد رکھنا وہ نبی تمہاری خاطر رو رہا ہے، تمہارا حق یہ بنتا ہے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہوگا کہ جب تم نمازیں پڑھو گے، جب تم روزے رکھو گے، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرو گے، غریب اور مسکینوں کا خیال رکھو گے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو گے، بیویوں کے حقوق کو ادا کرو گے، تب مصطفیٰ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے رب کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو رب کے پیارے رسول بھی تم سے منہ ہوئے۔ یہی رات خاتون جنت رب کی بات ہم رکھ کرتی ہے مالک مولا آج تک دنیا والوں نے تیرے حبیب کی بیٹی کے سر کا بال نہیں دیکھا، اگر آج تم نے مغفرت کا وعدہ نہ کیا تو سرکت سے تو سچے کو سٹا کر تیری بار کام نہیں دے سکتا، اب کروں گی حضرات رب کائنات کے مسیح حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے جبریل امین اب کتنا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ اور جانے کے بعد میں میرے حبیب کی بیٹی کو یہ مجھ سے ایک قصہ سنا دو، کیا خاتون جنت سر سے دوپٹے کو مت ہٹانا، ہم نے بخشش کا وعدہ کر لیا اور خاتون جنت تمہیں مالک جنت بنا دیا ہے، جسے چاہو جنت میں داخل کر لینا، جسے چاہو رات اسی لیے محبت کا پیغام ہے کہ ہمیں اور آپ کو کرنی ہے شہن چاہے وفا کی رضا جوئی، اور وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار پر۔ حضرات گرامی اگر ہم آقا کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے پہنچتے تو میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی فریاد لے کر کے گیا ہے میرے آقا نے اسے طلب سے زیادہ دیا ہے۔ حضرات کسی شاعر نے کہا ہے کہ طلب سے بھی انہیں کو سوا دے رہے میں، طلب سے بھی انہیں کو سوا دے رہے میں، طلب سے بھی ان کو سوا دے رہے میں، اور جو آقا کے در پر صدا دے رہے میں، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جناب مصطفیٰ کانفرنس نعرے تکبیر
نعرے رسالت آقا کے در پر صدا دے رہے ہیں اور زمانے کے صحابے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، اور مدینے میں آقا، مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں، طلب سے بھی انہیں کو شفا دے رہے ہیں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تم اپنی نمازوں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع فرما برداری کرو تو میں تم سے محبت کر لوں گا، اور جب رب جس سے محبت کر لے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس بند کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔